آپ کا سارا وقت اب اللہ کی یاد میں گزرے گا۔ اگر اب دنیا کا بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے، روزی کمائیں عبادت ہے، شادی کریں عبادت ہے، تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بن جائیں عبادت ہے، جرنیل بن جائیں عبادت ہے، وزیر اعظم بن جائیں عبادت ہے۔ یعنی اللہ کی یاد اگر آپ نے اپنا لی، رخ آپ نے پھیر لیا اللہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اگر زندگی نہ گزری تو ہماری سب سے پہلے تو دنیا خراب ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ خوش نہیں رہ سکتے، آپ پریشان رہیں گے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، انسان تو اپنی خوشی کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ گھر اگر اچھا بنواتا ہے اور زمین دیکھتا ہے، گھر بنواتا ہے، یہ کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے، یہ سب کچھ آپ اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اسی کے لیے، اس میں ترقی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے انسان۔ تو دیکھیں، وہی میں آپ کو اگر بات دوبارہ کہوں کہ اللہ اگر منزل نہ ہو تو آپ کو اللہ یاد نہیں رہ سکتا، آپ کو آخرت بھولی رہے گی، آپ اپنی حقیقت کو نظر انداز کر کے جئیں گے، اپنے آپ کو آپ بھلا دیں گے۔ اور دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات کہوں، آپ اگر اپنا احتساب کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بھئی آپ کو اپنی حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کیا آپ اپنے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی روح کے لیے زندگی گزار رہے ہیں کہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آپ کا مدعا ظاہر ہے تو پھر یہ ساری باتیں آپ کو بھولے رکھیں گی۔ آج کے مسلمان نے دین کو بھلا دیا ہے، اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کے رسول کو بھلا دیا ہے، آخرت کو یہ بھولا ہوا ہے آج کا مسلمان۔ تو اب یہ ہے نا کہ یعنی اللہ کی یاد اگر نہ ہو آپ کے پیش نظر، اس کی پھر تفصیل ہے، میں کرتا بھی رہتا ہوں، تو پھر سب سے پہلے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خوش نہیں رہ سکتے، آپ پریشان رہیں گے، کیونکہ سکون قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، خوش نہیں ہیں، دیکھیں پیسے سے خوشی نہیں ملتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا پیسہ یہ وہ، اس سے خوشی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں جتنا بھی پیسہ ہے تو وہ لوگ پریشان ہیں، پیسے سے خوشی نہیں ملتی۔ خوشی کا تعلق دل کے اطمینان سے ہے، اور دل کا تعلق جو ہے روح سے ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دلوں کو چین ملتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، یعنی اپنے احتساب کے لیے ویسے ہی مطلب آپ سوچیں، پھر تو آپ سوچیں بھئی کیا کریں، وہ پوچھیں پھر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی یاد جو ہے یہ بہت زیادہ لازم ہے، اور ایسی یاد کہ یہ یاد کب ہوگی؟ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میری منزل دنیا نہیں ہے، میری منزل آخرت ہے، میں نے جانا ہے رب کے پاس، میں رب کا ہوں اور رب کے پاس میں نے واپس جانا ہے، اور میں نے یہاں تیاری میں زندگی گزارنی ہے، رب کی ملاقات کی تیاری میں زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ تمام انبیاء اور رسول اللہ کی دعوت لے کے آئے کہ لوگوں اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کی ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلو۔ آج کا مسلمان سیدھے راستے کو اول تو جانتا نہیں ہے، اول تو یہ اپنی منزل سے واقف نہیں ہے، پھر اس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے،
اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہیں، یہ قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی تو آپ کا کوئی عمل عبادت میں شمار نہیں ہو، کوئی نیک عمل، اس کا کوئی اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بات بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں، کوئی اجر جو ہے آپ کو نہیں ملے گا اس کا، یہ ضائع ہیں۔ اگر دنیا آپ کی منزل بن گئی، آپ کے نیک اعمال ضائع ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اس کی تصدیق کر لیں۔ قرآن میں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھی ہے، واضح واضح آیات ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ اللہ کی یاد کے لیے جب اچھا وہ دوسرا جملہ میں نے نہیں کہا، وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے اللہ کی یاد کو یعنی اللہ کو منزل بنا لیا، اب آپ یقین آ گیا کہ بھئی میری منزل تو اللہ ہے، اب آپ کا سارا وقت جو ہے یاد الہی میں گزرے گا۔ سادہ سا جملہ ہے، زیادہ کوئی پریشان کن نہیں ہے۔ آپ کا سارا وقت یاد الہی میں گزرے گا، کیونکہ آپ کا یقین ہے کہ میری منزل تو اللہ ہے۔ اب اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے آپ زندگی گزاریں گے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آپ کا سارا وقت اب اللہ کی یاد میں گزرے گا۔ اگر اب دنیا کا بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے، روزی کمائیں عبادت ہے، شادی کریں عبادت ہے، تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بن جائیں عبادت ہے، جرنیل بن جائیں عبادت ہے، وزیر اعظم بن جائیں عبادت ہے۔ یعنی اللہ کی یاد اگر آپ نے اپنا لی، رخ آپ نے پھیر لیا اللہ کی طرف، اور ظاہر ہے پھر تو آپ سیدھے راستے پر چلیں گے۔ اگر اللہ آپ کی منزل ہو گیا پھر تو آپ سیدھے راستے پر چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو سیدھے راستے پر ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے، تو سیدھے راستے پر چلیں گے۔ جب سیدھے راستے پر آپ چلنا شروع ہو گئے، اب آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ جب بھی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میرا رب اللہ ہے، میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، میری زندگی موت سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اب آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ دنیا کے ہونے نہ ہونے سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ سب کچھ ایک آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماؤں گا، اچھی حالت میں بری حالت میں۔ آپ کو پتہ ہے بھائی آزمائش ہے، زیادہ دنیا زیادہ آزمائش ہوتی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اور وہ زیادہ غفلت کا باعث ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی یاد تو اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا رخ بدل لیں۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پیغمبر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ تم معافی مانگو غلط مقاصد زندگی سے اور اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبوا الیہ، اس کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو اور میری اتباع کرو۔ یہ الفاظ قرآنی کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو پھر جو ہے آپ کی زندگی میں ایک تو ٹھہراؤ ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، دنیا آپ کے لیے ایک جنت بن جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں، انسان کا دل اگر خوشی سے بھر جائے، اور بھرنا مطلب میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ خزانے کی میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، کہ اگر آپ کو خزانے کا یقینی پتہ چل گیا تو خزانہ ابھی دفن ہے، آپ کہتے ہیں یار ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، میں یہ بڑا ہو جائیں تو پھر میں اس کو نکالوں گا، اور وہ سارا وقت آپ کی ایک خوشی میں گزرے گا، ایک اطمینان ہوگا، بھروسہ ہوگا۔ کس پہ؟ وہ مٹی کے دفینے پہ۔ رب پر بھروسہ ہمارا نہیں ہے، رب سے اس وقت ہم کٹے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا سب کچھ دنیا ہے، سب کچھ۔ وہ کہتے ہیں نا بس یہی میری کل کائنات ہے، یہ میرے 2 بچے ہیں، 4 بچے، یہی میری کل کائنات ہے، ایسے جملے سنتے ہیں یہی میری بس، یہی بس۔ یہ ایک دھوکہ ہے نا کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، پھر پریشانی آپ کا مقدر ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ اپنی منزل پر غور کریں، اور اگر نہیں ہے
اور ہر وقت آپ کو آخرت کی یاد اور رب کی یاد میں ہے، تو پھر ٹھیک ہے آپ کی منزل۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، خوشیاں مناؤ۔ اگر تم نے بیعت کر لی ہے اللہ تعالیٰ سے، پوری آیت میں ترجمہ نہیں پڑھ رہا، فَاسْتَبْشِرُوا، بس خوشیاں مناؤ۔ تو مومن کے پھر ساری زندگی جو ہے پھر خوشیاں مناتے ہوئے گزرتی ہے، اور زندگی گزرتے ہوئے کیا دیر لگتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم